بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے 700 سال پہلے عالمگیر کے بڑے رہائش پاگیر تھے۔ ان کا نام قاضی ابو بکر بغدادی تھا۔ دن کے وقت وہ عدالت میں مقدمات سنتے، جبکہ رات کو قرآنی احادیث کے طلباء کو تعلیم دیتے۔ یہ طالبان نہایت کثیر تعداد میں تھے، جن کے قیام القیام کی ذمہ داریاں ابو بکر کے سر پر تھی۔ ایک دن ان کے شاگردوں نے پوچھا، حضرت آپ کی تنخواہ تو معمولی ہے، تو پھر یہ اتنے ڈھیر سارے اخراجات کہاں سے پورے کرتے ہیں؟ طلباء کا سوال سن کر قاری صاحب مسکرائے اور بولے، یہ ایک راز ہے۔ اس راز سے پردہ تب تک نہیں اٹھ سکتا جب تک میں تم لوگوں کو اپنی بچپن کے چند واقعات نہ سنا دوں۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم اس راز کو راز ہی رہنے دو۔ شاگرد سمجھے کہ شاید ان کا بتانے کا کچھ ارادہ نہیں، لہٰذا وہ چپ ہو گئے۔ ایک بار پھر شاگردوں نے پوچھا کہ آپ کی آمدنی تو بہت کم ہے، آپ کیسے یہ سب اخراجات کرتے ہیں؟ قاری صاحب نے انہیں سمجھایا اور اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی طرف اشارہ کیا، لیکن اس بار شاگرد راز کو جاننے کے لیے بے چین تھے۔ شاگردوں کا اصرار دیکھتے ہوئے بالآخر استاد نے ان سے کہا، اس مال کے ساتھ میری جوانی کا ایک اہم واقعہ وابستہ ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے انسان کو ایسے ایسے واقعات دکھاتا ہے کہ اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا۔ آج سے 30-32 سال پہلے کی بات ہے۔ میں ان دنوں جوان تھا۔ میرے ساتھ اور بھی ساتھی تھے۔ ہم دن رات قرآن مجید پڑھتے یا مطالعے میں مصروف کرتے۔ میں ان دنوں یہی بغداد میں رہتا تھا۔ شہر کے علمی حکموں میں ان دنوں معظمہ کے ایک عرب عالم کا بہت شہرہ تھا، جن کا نام شیخ عبداللہ مسام تھا۔ وہ دین کے بارے میں بہت علم رکھتے تھے اور دور دور سے ان کے پاس لوگ آ کر درس سنتے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں بھی مکہ معظمہ جا کے شیخ عبدالاسام کے درس کو سننا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں کو اگر منظور ہو تو میرے ساتھ چلیے، ورنہ آپ لوگوں کی مرضی۔ انہوں نے میرے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا۔ چنانچہ میں تنہا مکہ معظمہ پہنچا۔ وہاں معلوم ہوا کہ درس حدیث کا سلسلہ ابھی موقوف ہے۔ مجھے یہ سن کر بہت مایوسی ہوئی۔ مجھے معلوم ہوا کہ ان کے علاوہ بھی یہاں بہت سے دینی علماء موجود ہیں۔ چنانچہ میں نے بغداد جانے کا فیصلہ ختم کیا اور وہیں پر زیر پذیر ہو گیا۔ ان دنوں میرے ساتھ بدقسمتی یہ ہوئی، میرا ظافرہ مکمل ختم ہو گیا، لیکن میں نے اس کی پرواہ نہ کی۔ میرے پاس کھجوریں موجود تھی اور تھوڑا سا زیتون کا تیل بھی مل گیا، اور وہی روکھی سوکھی کھا کر علم دین میں مشغول رہنے لگا۔ چند دنوں بعد میرا کھانے پینے کی ہر چیز ختم ہو گئی۔ میرے پاس کھانے کو کچھ نہ رہا اور فاقوں تک نوبت آ پہنچی۔ اس حالت میں گھر سے باہر نکلا کہ شاید باہر کچھ کھانے کو مل جائے، اور کچھ بھی نہ ملا تو حرم جا کر اپنے رب سے مانگوں گا۔ میں باہر گلی میں آ گیا۔ اچانک مجھے سامنے راشن کی ایک تھیلی ملی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ گلی سنسان تھی اور کوئی بھی آس پاس نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے وہ تھیلی اٹھائی اور گھر لے آیا۔ گھر آ کر تھیلی کھولی تو اس میں سفید رنگ کے موتیوں والا خوبصورت ہار نکلا۔ ہار کے موتی اس قدر چمک رہے تھے کہ میں ان کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ بہت قیمتی ہار ہے۔ میں نے اسے تھیلی میں ڈال کر بستر کے نیچے چھپا دیا۔ ظہر سے عصر تک کا وقت اسی طرح گزرا۔ میں یہ سوچتا رہا کہ اتنا قیمتی ہار کس کا ہو سکتا ہے اور یہ باہر گلی میں کیوں پڑا تھا۔ اسی طرح عصر کی اذان ہوئی اور میں نماز کے لیے حرم شریف چلا گیا۔ گھر آیا اور سوچنے لگا، یا اللہ، اس ہار کا مالک کون ہے اور اب میں یہ واپس کیسے پہنچاؤں گا؟ اتنی دیر میں باہر شور ہوا۔ میں نے باہر دیکھا تو ایک اونٹ پر بوڑھا آدمی سوار ہے۔ اس کے آگے چند آدمی تخت بجاتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ بوڑھا تھوڑی دیر بعد اعلان کرتا،
مکہ والوں، میری ایک تھیلی گم ہو گئی ہے۔ اس میں ایک ہار تھا، وہ ہمارا خاندانی وراثت ہے۔ برائے مہربانی جس کو وہ تھیلی ملے وہ مجھے واپس کر دے۔ میں تھیلی واپس کرنے والے کو 500 دینار انعام دوں گا۔ خدا تم پر رحم کرے مکہ والوں۔ میں نے سوچا شاید یہی بوڑھا اس تھیلی کا حقیقی مالک ہے۔ مجھے ضرور یہ ہار اس تک پہنچانا چاہیے۔ میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ اعلان کرنے والا اور اس کے ساتھی میرے گھر کے سامنے سے گزرے۔ میں لپک کر باہر نکلا اور ان کی تان پکڑ کر کہا، بڑے میاں میری بات سنیے۔ انہوں نے جھک کر کہا، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، میرے گھر آئیے، آپ کی تھیلی میرے پاس ہے۔ بوڑھا جلدی سے نیچے اتر آیا۔ میں نے اسے بٹھایا اور بستر کے نیچے سے تھیلی نکال کر اسے دی اور اسے کہا، کیا یہی وہ تھیلی ہے جس کی آپ کو تلاش ہے؟ بوڑھے نے میرے ہاتھ سے تھیلی چپٹی اور اسے جلدی سے کھول کر دیکھا۔ اس میں ہار موجود تھا۔ بوڑھے نے وہ ہار دیکھا اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، نوجوان، یہ ہار سفر کے دوران مجھ سے کہیں کھو گیا تھا۔ میں اس کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ خدا تمہیں جزا دے، تم بہت دیانتدار ہو۔ لو اپنا انعام سنبھالو۔ اس نے دینار میرے ہاتھ میں رکھے۔ میں نے کہا، بڑے میاں یہ مجھے گلی میں ملا تھا، میں اسے اندر اٹھا لایا۔ یہ میرے پاس آپ کی امانت تھا، میرا تو یہ فرض بنتا تھا کہ میں اسے آپ کو واپس کروں۔ مجھے انعام کی ضرورت نہیں، میں اپنی نیکی فروخت نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے بہت اصرار کیا لیکن میں بھی اپنی بات پر جما رہا۔ آخر وہ بوڑھا نہ مانا اور دینار میرے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ میرے پاس کچھ نہ تھا اور میں بھوکا بھی تھا، لہٰذا میں نے ان دیناروں سے اپنی غذا کا بندوبست کیا اور مکان مالک کو کرایہ بھی ادا کیا۔ اسی دوران شیخ عبداللہ عصام نے درس کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا۔ میں بہت خوش ہوا اور شیخ کی خدمت میں حاضر ہونے لگا۔ میں کافی دیر دینی تعلیمی لیتا رہا اور وہی دینار میری مدد کرتے رہے۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جو میں نے سیکھنا تھا سب سیکھ لیا اور واپس بغداد جانے کے لیے جدہ کی بندرگاہ پر پہنچا۔ وہاں سے میں نے بحری سفر شروع کیا۔ کشتی کا عملہ اناڑی تھا۔ ہم سب اتنے ڈرے سہمے بیٹھے تھے کہ کوئی کسی سے بات نہ کرتا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اندھیرا چھا گیا اور بارش ہونے لگی۔ کشتی ہچکولے لینے لگی اور آخر کار ٹوٹ گئی۔ اس وقت ہم بہت مشکل میں تھے۔ آسمان پر بجلی کڑک رہی تھی اور نیچے سمندری لہروں کا شور، اور ایسے میں مسافروں کی چیخ و پکار جاری تھی۔ میں اس وقت آنکھیں بند کیے کشتی کے ایک تختے سے چمٹا رہا۔ سارا دن وہ تختہ سمندر میں تیرتا رہا۔ مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں اور باقی مسافروں کا کیا بنا۔ آخر کار خدا خدا کرتے وہ تختہ جزیرے کے ایک ساحل سے جا لگا۔ میں ساحل کی ریت پر جا کر لیٹ گیا اور جب تھوڑی ہوش آئی تو جنگلوں کے پھل کھا کر اپنی بھوک مٹائی اور دیکھا کہ جزیرے کے وسط میں ایک مسجد ہے اور وہاں آبادی بھی ہے۔ میں مسجد میں چلا گیا اور قرآن پاک پڑھنے لگا۔ مجھے قرآن پاک پڑھتا دیکھ وہاں کے کچھ مرد اور کچھ عورتیں میرے پاس آئے اور کہنے لگے، اے شیخ، کیا آپ عالم ہیں؟ میں نے عاجزی سے کہا کہ میں طالب علم ہوں۔ کہنے لگے، اے شیخ، ہم مسلمان ہیں لیکن قرآن پڑھنا نہیں جانتے، آپ مہربانی فرما کر ہمیں سکھا دیں اور اگر ہو سکے تو کچھ لکھنے پڑھنے کی بھی مشق کروا دیں۔ چنانچہ میں ان کے بچوں کو قرآن کی تلاوت سکھانے لگا۔ اس کے بدلے مجھے صبح و شام کھانا مل جاتا۔ رفتہ رفتہ وہ لوگ مجھ سے بہت مانوس ہو گئے، میری قدر کرتے اور مجھے استاد کہہ کر پکارتے۔ میری زندگی کے کچھ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ میں کہاں ہوں اور کن لوگوں کے درمیان ہوں۔ ایک دن ان کے بزرگ میرے پاس آئے اور بولے، اے شیخ، یہاں ایک بچی ہے اور خاصی مالدار ہے۔ آپ شریف ہیں اور تنہا بھی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس بچی سے نکاح کر لیں، اس طرح آپ کی گزر بسر آسان ہو سکے گی۔ میں نے انکار کر دیا لیکن وہ لوگ مسلسل اصرار کرتے رہے۔ انہوں نے مجھے اتنا مجبور کر دیا کہ آخر کار میں نے ان کی بات مان لی۔ چنانچہ میرے نکاح کے انتظامات ہو گئے۔ جب میں نے اپنی دلہن کو دیکھا تو میں نے اس کے گلے میں وہی ہار دیکھا جو میں نے مکہ میں اس بزرگ کو دیا تھا۔ میں ہار دیکھ کر بہت حیران ہوا
اور گھر کے باہر آ کر لوگوں کو سارا واقعہ سنا دیا۔ میری بات سن کر لوگوں نے بہت زور سے نعرہ لگایا۔ مجھے اس بات سے بہت حیرت ہوئی کہ یہ لوگ نعرہ کیوں لگا رہے ہیں۔ مجھے پریشان دیکھ کر انہوں نے مجھے بتایا کہ بڑے میاں، جس کو تم نے وہ ہار دیا تھا، اسی بچی کے والد تھے۔ آپ سے پہلے وہی مسجد کے امام تھے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے، مجھے زندگی میں سچے اور ایماندار لوگ کم ملے ہیں، لیکن مجھے مکہ میں ایک دیانتدار ملا تھا جس نے مجھے یہ ہار واپس کیا تھا۔ یا اللہ، میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس سے دوبارہ ملا دے تاکہ اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دوں۔ اور اب ایسا ہو بھی گیا۔ ہم اللہ کی اس قدرت پر حیران ہیں اور اسی لیے ہم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر میں اپنی بیوی کے ساتھ اس جزیرے میں کافی خوشگوار زندگی گزارنے لگا۔ اور پھر میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ کچھ عرصہ میں اس جزیرے میں رہا، پھر ان لوگوں سے اجازت لے کر بغداد واپس آ گیا۔ وہ ہار ابھی تک میرے پاس تھا۔ جزیرے والوں نے بخوشی مجھے اس ہار کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ بغداد آ کر ایک تاجر کو وہ ہار پسند آ گیا۔ اس نے کئی دینار میں مجھ سے وہ ہار خرید لیا۔ میں نے دینار اپنے پاس سنبھال رکھے ہیں، انہی سے میں تم لوگوں کے اخراجات کرتا ہوں۔ میں انہیں نیکی کے کاموں میں خرچ کرتا ہوں۔ اس وجہ سے برکت ہی برکت ہے۔ یہ داستان بیان کرنے کے بعد شیخ ابو بکر بغدادی خاموش ہو گئے اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے لگے۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔